دو کٹر دشمن ایک ہونے جا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہنچا پاکستان تحریک انصاف کا وفد. کیا ڈیزل ہمارا اب صدر بنے گا؟ تو اس سے بہتر نہیں تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومتی بنا رہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے پچھلے 10 سال میں اپنے تمام کارکنوں کو بیٹھ کے یہ پٹی پڑھائی یہ یہودی لابی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ایک یہودی ایجنٹ کے ساتھ جا کے اب اتحاد کرنے لگے. مولانا فضل الرحمان صاحب جڑے نے اور نک دا کوکا بننے لگے نے. سب پارٹیوں کو جنرل باجوہ اور فیض حمید نے عدم اعتماد کے حوالے سے کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور سب نے ہاں میں ہاں ملائی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک کٹر دشمن، بلکہ دشمن تو نہیں، میں حریف کہنا چاہیے، حریف ایک ہونے جا رہے ہیں اور آپس میں میل ملاقاتیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہنچا پاکستان تحریک انصاف کا وفد اور وہ مناظر دیکھنے والے تھے. کچھ اس کو ایویلویٹ کریں گے، آخر یہ ہو کیا رہا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے. تھوڑی دیر میں ساری تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب آج انٹرویوز آج کل بڑے دھڑا دھڑ دے رہے ہیں. تو کل رات کو انہوں نے ندیم ملک صاحب کو ایک انٹرویو دیا، کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن پہ پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز مل سکیں. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلی بات یہ کہ کہانی شروع ہوتی ہے بیسکلی پرسوں سے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا جی میں نون لیگ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے اور یہ جو بھی الیکشنز ہو رہے ہیں ہم اس کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں اور ٹکا کے دھاندلی ہوئی ہے اس کے اندر، تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم اس رزلٹ کو نہیں مانتے. اور اس کے بعد انہوں نے 2 انٹرویوز دیے، آسمہ شیرازی صاحبہ کو اور مہر بخاری صاحبہ کو 2 انہوں نے انٹرویوز دیے. اس کے اندر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی برا بھلا کہا اور یہ اس قسم کی ساری جو ہے وہ گلے شکوے انہوں نے کی ہے. اس کے بعد آج جو ہے وہ یہ خبر آئی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جب ان کا وفد جو ہے وہ جا کے اندر ملا عمران خان صاحب سے، تو باہر آ کے انہوں نے کہا کہ جی ہم تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ رابطے وغیرہ شروع کر رہے ہیں اور مولانا صاحب نے جو کچھ کہا ہے اور دھاندلی کے اوپر جو کچھ انہوں نے بات کہی ہے اس پہ بھی جو ہے وہ ہم مولانا صاحب سے بھی رابطہ کریں گے. اور الٹیمیٹلی پھر کر لیا گیا. اسد کیسر صاحب جو کہ ایک سافٹ جو ہے وہ پولیٹیشین سمجھے جاتے ہیں اور ہمیشہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اپنے روابط قائم رکھتے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر پہل کی اور اس کے بعد مولانا صاحب کی رہائش گاہ کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا وفد پہنچا. تھوڑا سا اس کو ذرا سچویشن کو نا ایویلویٹ کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے اور وہ بھی فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. دیکھیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں نے چیک کیا قومی اسمبلی کے اندر اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر، اس مرتبہ قومی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے اس نے 4 سیٹیں جیتی ہیں اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر انہوں نے 7 سیٹیں جیتی ہیں. ٹھیک ہے، اصل گلا شکوہ جو ہے نا وہ ایکچولی خیبر پختونخوا کے حوالے سے، یہ میں آپ کو پہلے ہی ذرا بتا دوں. جبکہ 2018 میں قومی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے 12 سیٹیں جیتی تھیں اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں 10 سیٹیں جیتی تھیں. تو یعنی صوبائی اسمبلی میں 10 سے یہ 7 پہ آ گئے اور قومی اسمبلی میں یہ 12 سے 4 کے اوپر آ گئے. یہ ہے اصل کہانی. اچھا، اب اس میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جو دھاندلی کا کہہ رہے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، وہ ایکچولی بات ہو رہی ہے کے پی کی. ٹھیک ہے، کے پی کی سب سے پہلے بات ہو رہی ہے. تو مولانا صاحب جو ہیں ان کو اگر جس رزلٹ کے اوپر اعتراض ہے وہ خیبر پختونخوا کا رزلٹ ہے اور وہاں پہ تو سب سے بڑی بینیفیشری پاکستان تحریک انصاف ہے. بینیفیشری ووٹ کی بینیفیشری کی میں بات کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن اس میں تو پاکستان تحریک انصاف نے سیٹیں جیتی ہیں اور ان کا جو شیئر ہے جو پہلے 2018 میں 63 سیٹیں ہوتا تھا وہ 70 کے اوپر آ چکے ہیں. انہوں نے اپنا ووٹ بینک ایکچولی انکریز کر لیا ہے اور بھی زیادہ نمبر اپنا انکریز کر لیا ہے. تو اور مولانا صاحب کا نمبر جو ہے وہ کم ہو گیا. تو یہاں پہ بڑی ایک حیران کن بات آتی ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ اگر آپ کو جو اعتراض ہے تو وہ تو آپ کو اعتراض اگر سب سے زیادہ ہونا چاہیے وہ تو آپ کو ہونا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کہ جناب ان کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا گیا ہے، ان کو سیٹیں دی گئی ہیں. اگر تو مولانا صاحب جو ہے پنجاب کے، اب جس طرح فار ایگزامپل پاکستان تحریک انصاف جو ہے اعتراض کر رہی ہے پنجاب میں کہ جی پنجاب میں ہماری سیٹیں تھیں مسلم لیگ نون کو دے دی گئی اور اس لیے ہم احتجاج کرتے ہیں، یہ احتجاج جائز بنتا ہے. یہ احتجاج مسلم لیگ نون کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کا جائز بنتا ہے کہ جی یہ ہماری ٹرف تھی، ہماری ٹرف کے اوپر جو ہے آپ نے مسلم لیگ نون کو سیٹیں دے دی اور ان کی سیٹیں زیادہ ہو گئیں. یہ بالکل جائز ہے، یہ بنتا ہے. لیکن یہاں پہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی کہ ان دونوں کا جو آپس میں اشتراک یا اتحاد یا ملاپ یہ کس طرح بن رہا ہے. کیونکہ ایک سائیڈ جو ہے اس نے اسی صوبے میں سے اپنی سیٹیں بڑھا لی ہیں اور دوسری سائیڈ جو ہے اس کی اسی صوبے میں سیٹیں کم ہو گئی ہیں.
تو یہ بات کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کا پھر اعتراض ہے کس طرح. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, میں 1 منٹ کے لیے جب یہ سارے ویژول جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یہ جو آپس میں میل ملاقات چل رہی تھی, مجھے ایک بی بی یاد آئی بہت زور سے, بہت دکھ بھرے طریقے سے میرے دل میں آ کے نا اپنی اس بہن کا جو ہے وہ ایک رونا یاد آیا. کیونکہ یہ وہ رونا تھا جب عمران خان صاحب کو جب ہٹایا گیا تھا نا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے, تو اس بی بی کی چیخیں جو ہیں, یہ پاکستان میں نہیں ہوتی ہیں, بی بی میرے خیال میں انگلینڈ میں ہوتی ہیں, کہیں باہر کسی ملک میں ہوتی ہیں, وہاں سے ان کی ویڈیو جو ہے نا وہ بہت وائرل ہوئی تھی. ٹھیک ہے, یہ آپ ذرا سنیے ایک دفعہ یہ کیا کہہ رہی ہیں, سنیے گا ذرا. ڈیزل ہمارا صدر بنے گا, ہمیں شرم آئے گی کہ سب کو کہتے کہ ڈیزل ہمارا صدر ہے. تو یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ کیا ڈیزل ہمارا اب صدر بنے گا, ڈیزل ہمارا صدر بنے گا, ہمیں شرم نہیں آئے گی کہ ڈیزل ہمارا صدر بنے گا. اور اس کے بعد یہ وہی مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جن کے بارے میں عمران خان صاحب جب آتے تھے نا جلسوں کے اندر, تو مولانا فضل الرحمان کا نام نہیں لیتے تھے, اور اس وقت پورے کراؤڈ کو جو ہے وہ کہا جاتا تھا ڈیزل ڈیزل ڈیزل, یہ نعرے لگوائے جاتے تھے وہاں پہ. اور عمران خان صاحب یوں کر کے نا خوش ہو جاتے تھے, کیا بات ہے, میں نے کیا زبردست ٹریننگ کی ہے اپنے کارکنوں کی اور اپنے چاہنے والوں کی, کہ وہ جہاں پہ مولانا فضل الرحمان کو دیکھیں, جہاں اس کا ذکر آیا اس کو ڈیزل ڈیزل آپ نے یہ کہہ کے پکارنا ہے. اچھا ویسے حیرانگی کی بات ہے کہ کل رات ہی ڈیزل کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے. میں آپس میں ریلیٹڈ نہیں, میں ویسے ہی بتا رہا ہوں, یہ میں الگ آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں کہ ڈیزل کی قیمت 8.37 روپے بڑھ گئی ہے. تو پیٹرول کی قیمت بھی بڑھی ہے, 2.73 روپے, اس کی بھی قیمت بڑھی ہے. لیکن خیر, کمنگ بیک ٹو مولانا فضل الرحمان صاحب, تو سوال یہ ہے کہ آج آپ دیکھیے کہ وہ وقت آیا, وہ ویسے تو میں قطعی طور پہ وہ ہے, وہ کیا مصیبت میں کس کو باپ نہیں, چلے چھوڑیں, پتہ نہیں وہ عجیب سی ہوا ہے. تو وہ آپ کو جو ہے الٹیمیٹلی ان کے در پہ جانا پڑا, مولانا فضل الرحمان کے دروازے پہ آپ کو جانا پڑا کہ 5.5 مل لو تاڑی مہربانی. لیکن آپ نے جو نفرت ڈالی ہوئی ہے پچھلے 10 سال میں اپنے کارکنوں کو, اب یہ جو بی بی جو رو رہی تھی, ان کا کیا کرنا ہے اب, ان کو کیا سمجھانا ہے کہ بیٹا حوصلہ, کچھ نہیں ہوتا, وہ موقع اس قسم کا ہے تو ہمیں ملنا پڑے گا, ہمیں جا کے ملنا پڑے گا. لیکن آپ نے اتنی نفرت پھیلا دی ہے کہ آج آپ کا اپنا ووٹر جو ہے نا, آپ کا اپنا سپورٹر کہے گا اے کی کتا جے ایہی کرنا سی. مطلب فرینکلی اسپیکنگ, اگر میں 1 منٹ کے لیے اس سچویشن کو دوسرے طریقے سے دیکھوں, اگر بھائی آپ نے مولانا فضل الرحمان سے جا کے ملنا تھا اور ان سے اس بارے میں, تو اس سے بہتر نہیں تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت ہی بنا لیتے. یہ گل اتنے تک آ گئی ہے کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس چلے گئے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ تحریک چلانی ہے, تو آپ اس سے بہتر حکومت میں آ جاتے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا کے. آپ کے پاس تو آپ کے تو اپنے بندے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے تو اپنے بندے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, اور وہاں کے بندے واپس آئے ہوئے ہیں. ندیم افضل چند طریقے صاحب سے اٹھ کے واپس پیپلز پارٹی آئے ہوئے ہیں, اور لطیف کو تو یہاں سے اٹھ کے وہاں گئے ہوئے ہیں. اعتزاز احسن صاحب بھی میرے ساتھ پروگرام میں پرسوں موجود تھے, وہ بھی یہ فرما رہے تھے کہ بہتر تو یہ ہوتا کہ انہی کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد ہو جاتا. تو بھائی آپ یہ کس قسم کی پالیسی تھی آپ کی؟ یا تو میں سمجھ آتی نا, میں کہتا کہ ابھی آپ جو پہلے کہہ رہے تھے کہ جی یہ 3 جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں ہو سکتی, نون لیگ کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ نہیں ہو سکتی بات, کیونکہ اسی مولانا فضل الرحمان نے تو پوری پی ڈی ایم کی تحریک چلائی تھی آپ کے خلاف. اسی پی ڈی ایم کے یہ سربراہ ہیں, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب اسی پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں. تو اچھا دوسری بات یہ, اور مطلب ایک تو ڈیزل یہ لوگ نعرے مارتے تھے, اور دوسری سائڈ کی بھی ذرا بات دیکھ لیں, وہ یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پچھلے 10 سال میں اپنے تمام کارکنوں کو بیٹھ کے یہ پٹی پڑھائی اور یہ سمجھایا کہ جناب یہ یہودی لابی ہے, عمران خان یہودی ایجنٹ ہے. اور ہم جب اس وقت ان سے کہتے تھے, اور مطلب یہ ان کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو رہنما ہیں مختلف پارٹی کے, یہ جب ہمارے پروگراموں میں آ کے کہتے تھے کہ عمران خان یہودی لابی ہے, تو ہم ان کو کہتے تھے یار اس طرح کی بات نہ کیا کریں, بری بات ہے, یہ اس قسم کے الزامات مت لگائیں. آپ کو کیا پتا, آپ کو نہیں پتا, یہ اسرائیل کی سپورٹ کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے, یہ یہودی ایجنٹ ہے یہ, اور اس کو مسلط کیا گیا ہے یہاں پہ, یہ امریکہ کے کہنے کے اوپر یہاں پہ آیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ بھائی تاڑے کیڑی گل مننی ہے تاڑی. اب مجھے بتائیے, اگر میں یہاں پہ یہ کہنا شروع کروں کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ایک یہودی ایجنٹ کے ساتھ جا کے اب اتحاد کرنے لگے ہیں, کیا میں یہ کہوں؟ کیونکہ ہمیں تو آپ نے یہی بتایا تھا, ہمیں تو آپ نے یہی سمجھایا تھا, ہم تو آپ کو اس وقت کی لاکھ سمجھاتے تھے کہ بھائی مت کریں, اتنے آگے مت جائیں, لیکن کیا کریں.
اب ذرا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بات پوچھ لیں کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف والے جو ہے وہ ہمیں کہتے تھے کہ جناب ان سے زیادہ کرپٹ آدمی کوئی نہیں ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے, اور انہوں نے ڈیزل کے پرمٹس میں پتہ نہیں یہ کیا ہوا ہے اور پتہ نہیں کتنے انہوں نے پیسے کھائے ہوئے ہیں, یہ اور ان کا پورا خاندان پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر چکا ہوا ہے. تو اب کس چکر میں اتحاد ہو رہا ہے؟ مطلب یہ کوئی نیچرل فنومنا نہیں لگتا, کچھ سمجھ نہیں آتی بات کی. مجھے صرف اور صرف یہ نمبر گیم جو ہے نا صرف یہ مجھے سمجھاتی ہے, اور وہ بھی نہیں, فرینکلی اسپیکنگ وہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ بھائی ایکچولی آپ کی قومی اسمبلی میں اور کے پی کی اسمبلی کے اندر آپ کی سیٹیں کم ہو گئی, پہلے 10 تھیں اب 7 ہو گئیں, اور قومی اسمبلی میں پہلے 12 تھی اب 4 ہو گئیں. اور آپ کو جہاں پہ کٹ لگا ہے وہ تو خیبر پختونخوا میں لگا ہے اصل تو, اور ادھر بلوچستان کی اسمبلی میں پہلے 9 تھیں. بلوچستان کی اسمبلی میں 2018 کے الیکشن میں ان کی 9 سیٹیں تھیں, وہ اب 11 ہو گئی ہیں, وہ 2 اور بڑھ گئی ہیں وہاں پہ. تو پھر گلا شکوہ کس بات کا ہے؟ گلا شکوہ جو ریومر ہے وہ اس بات کا ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب صدر بننا چاہتے تھے, لیکن اب آگے ہیں آصف علی زرداری صاحب میدان میں, اور انہوں نے کہا کہ جناب نتھنگ ڈوئنگ, یہ سیٹ تو ہماری ہے. تو یہ اس کا گلا شکوہ ہے سارا. لیکن چلیں ٹھیک ہے, میں اگر, اور دیکھیے فرینکلی اسپیکنگ عمران خان صاحب نے ماضی میں پرویز الہی صاحب کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا ہوا ہے, ٹھیک ہے. بعد میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسی پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو آج پارٹی کا صدر بنایا جا چکا ہے, ٹھیک ہے. مطلب تو عمران خان صاحب کے پاس تو پوری قوت ہے یو ٹرن لینے کی, تو کسی صورت بھی وہ لے سکتے ہیں. لیکن میں اس سائڈ سے تو ڈیزل, دوسری سائڈ سے عمران خان صاحب کی فیملی کو لے کے, ان کو لے کے جے یو ایف اے کی جانب سے جس حد تک مطلب گراوٹ ہوئی ہے, اور جو الزامات لگے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر, خدا کی پناہ. لیکن اس کے باوجود چلیں ٹھیک ہے, آپ کا رائٹ ہے, آپ یہ سارے, لیکن وہ کارکنوں کا کیا کرنا ہے اب؟ مجھے تو سب سے زیادہ جو دکھ ہو رہا ہے نا, اور جو ہمدردی ہو رہی ہے, وہ ہو رہی ہے لونڈے لپاڑوں سے. کیونکہ لونڈے لپاڑوں نے پچھلے 4-5 سال میں اتنے ویلاگس کیے ہیں ہمیں بتاتے ہوئے کہ مولانا فضل الرحمان کرپٹ, مولانا فضل الرحمان کرپٹ, مولانا فضل الرحمان کرپٹ. تے ہن مولانا صاحب جڑے نا او نک دا کوکا, بس سمپل مولانا فضل الرحمان صاحب جڑے نے اور نک دا کوکا بننے لگے نے. چلو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, یہی پالیٹکس ہے. میں اسی لیے ہمیشہ نا ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی ان کے پیار محبت میں نا اتنا آگے مت جایا کریں, کیونکہ یہ اپنی سیاست میں کبھی بھی حرف آخر کچھ نہیں ہوتا. دروازے سب کے لیے کھلا رکھا کریں, کیونکہ آپ لوگوں نے کل کو اپنی پوزیشنیں چینج کرنی ہے, ٹھیک ہے. لیکن مزہ بڑا آنے والا ہے, بڑا مزہ. میں صرف 1 منٹ کے لیے سوچ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ جلسہ ہو رہا ہے, اور ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان کے ڈنڈا بردار بھی ساتھ کھڑے ہیں, اور وہاں پہ جب گانا لگے گا پاکستان تحریک انصاف کا جب آئے گا عمران, تو وہ مولانا فضل الرحمان کے ڈنڈا بردار وہ جو فورس ہوگی اس کا کیا ہو رہا ہوگا, وہ کیا سوچ رہے ہوں گے. میں صرف 1 منٹ کے لیے امیجن کر رہا ہوں. خیر ٹھیک ہے, بہت مزہ آئے گا جب دونوں کا اشتراک ہوگا تو بڑا مزہ آئے گا. اس کے علاوہ مولانا صاحب نے جناب کل ایک نیا پنڈورا باکس ایک اور کھولا ہے, اور وہ کھولا ہے ندیم ملک صاحب کے پروگرام کے اندر. ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ جی حالیہ انتخابات میں جو کچھ ہوا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے, لیکن انتخابی چوری ایسا عمل ہے جس کا گواہ یا شواہد پیش کرنا دشوار ہوتا ہے. پورا الیکشن چوری ہوا ہے, میڈیا پر نہ کہنے والی کہانیاں ہیں کہ ان انتخابات میں کیا کچھ ہوا ہے. ہم نے انتخابات کو باقاعدہ طور پر مسترد کر دیا ہے, اور ہم اس کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان بھی کر چکے ہیں. انتخابات میں دھاندلی کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کریں گے, اور فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے. 2018 کے اور حالیہ انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے تمام بڑی جماعتوں نے موقف بدلا, لیکن ہم وہ واحد جماعت ہیں جو اپنے اس موقف پر قائم ہے کہ اس وقت بھی دھاندلی ہوئی تھی اور اب بھی دھاندلی ہوئی ہے, اور جس کا بظاہر فائدہ نون لیگ کو ہوا ہے. اچھا, اس وقت بھی ہم اپنے موقف پہ کھڑے تھے, اس وقت دھاندلی ہوئی تھی, اور وہ ہوئی تھی عمران خان کے لیے, وہ ہوئی تھی تحریک انصاف کے لیے, یہی موقف تھا نا مولانا صاحب کا. تو آج اسی شخص کے لیے جس کے لیے دھاندلی ہوئی تھی, جس کے خلاف انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا, جس کے خلاف جو یہ جا کے اسلام آباد میں بیٹھ گئے تھے, آج اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملا لیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں جی انتخابات میں دھاندلی کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کریں گے اور فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے. 2018 کے اور حالیہ انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے تمام بڑی جماعتوں نے موقف, اچھا یہ میں کہہ چکا ہوں. تاثر موجود ہے کہ نواز شریف کو لاہور کی سیٹ دی گئی ہے. یہ سیٹ انہوں نے رکھنی ہے یا چھوڑنی ہے, یہ فیصلہ خود انہوں نے کرنا ہے. یہ جو حکومت نہیں لے رہے شاید یہ بھی اسی وجہ سے ہو. پی ڈی ایم سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ یہ انتخابی یا حکومتی اتحاد نہیں تھا,
اس تحریک میں ہم اختلافات کے باوجود اکٹھے چل رہے تھے کیونکہ جو حکمت عملی تیار کی گئی اس سے ہمیں اتفاق نہیں تھا. تمام اکابرین اور دوست جانتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے خلاف عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھا. ٹھیک ہے, میں طریقے عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھا, لیکن میں نے اپنے دوستوں کے لیے اور وحدت کے لیے اپنے موقف اور رائے کی قربانی دی تھی. چنگی قربانی تھی. مطلب آپ کی پارٹی نے بیٹھ کے وزارتیں بھی انجوائے کی, سارے چولہے بھی لیے, ساری مرات بھی لیں, لیکن دل میرا نہیں کر رہا ایسی. I did not want that. I was forced to have those seats. ہے نا, I was forced to have those ministries. آگے کہتے ہیں جی عدم اعتماد کی تحریک پیپلز پارٹی چلا رہی تھی, انہوں نے سارا کچھ زرداری صاحب پہ ڈال دیا. جنرل فیض حمید خود میرے پاس آئے اور کہا کہ سسٹم کے اندر رہ کر آپ جو کرنا چاہیں کریں, ہمیں اعتراض نہیں ہوگا, لیکن سسٹم سے باہر جا کر نہیں. میں نے اس سے انکار کر دیا تھا, لیکن پھر جب پی ٹی آئی کے لوگ ایم کیو ایم اور باپ ٹوٹ کر آئی تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس اکثریت ہے. اب یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ بات کر رہے ہیں جنرل فیض کی. یہاں پہ ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے. وہ ٹیکنیکل پرابلم یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ تو آئی تھی جا کے تقریباً مارچ کے مہینے میں, بلکہ مارچ اپریل کے مہینے, اپریل میں جا کے آئی تھی. جو پاس ہوئی تھی وہ ہوئی تھی اپنے اپریل کے مہینے میں. تو جنرل فیض کو تو ڈی جی آئی ایس آئی کی سیٹ چھوڑے ہوئے تقریباً 7-8 مہینے ہو چکے ہوئے تھے تب تک. اور جنرل فیض تو اس وقت تک جا کے کور کمانڈر پشاور لگ چکے ہوئے تھے. تو ان کے تو ہاتھ میں بھی یہ سب کچھ نہیں تھا, بلکہ اس وقت تو یہ کہا جاتا تھا, وہ آصف علی زرداری صاحب کا ایک بڑا اس وقت کا مشہور ایک وہ بیان تھا جس میں انہوں نے کہا کہ اس کو کھڈے لائن لگا دیا گیا. تو یہ جنرل فیض آپ سے ملنے کے لیے کب آئے, یہ سوال ہوتا ہے نا. اور وہ کس حیثیت میں, کیونکہ اس وقت تو ڈی جی آئی صاحب تو جنرل ندیم تھے, تو جنرل فیض کیوں آپ سے مل رہے تھے؟ اس کے بعد آگے چل کے کہتے ہیں کہ عدم اعتماد سے متعلق جنرل فیض اور جنرل قمر جاوید باجوہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے اور ان کی موجودگی میں سب کو بلایا گیا اور سب کے سامنے کہا گیا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے. سب پارٹیوں کو, آپ نام نہ لیں کسی ایک پارٹی کا, بس سب پارٹیوں کو جنرل باجوہ اور فیض حمید نے عدم اعتماد کے حوالے سے کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اور سب نے ہاں میں ہاں ملائی. اچھا, اس کے بعد ندیم ملک صاحب کہتے ہیں یعنی موو ادھر سے تھی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے صرف مہر لگا دی. مولانا فضل الرحمان ہنستے ہوئے کہتے ہیں آپ واقعی صحیح صحافی ہیں, آپ نے بات نکال ہی لی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مہر لگا دی. اتحادی حکومت کو پیش آنے والے, اچھا اب اس میں کیا ایشو ہے, یہ کہتے ہیں کہ جی جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے جو ہے وہ ہمیں کہا کہ جی بھاجی تسی نا تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ آپ نے لے کر آنی ہے, اور ہم نے ہاں میں ہاں ملا دی, اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جو ہے اس کے اوپر مہر لگا دی. یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ تھے. تو آپ نے تو ہمیشہ یہ سمجھایا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی حدود میں رہے. آپ تو تب بھی یہ کہتے تھے, آج بھی آپ یہی فرما رہے ہیں. آج بھی آپ نے جو پرسوں پریس کانفرنس کی اس کے اندر آپ نے یہی بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی حدود کے, آئینی حدود کے اندر رہے. تو حضور اعلیٰ جب وہ دونوں صاحبان آپ کے مطابق جب اس آئینی حدود کو ٹاپ رہے تھے تو آپ نے روکا نہیں ان کو کہ جنرل صاحب یہ آپ کا کام نہیں ہے, ہم نے جو کچھ کرنا ہوگا ہم خود کریں گے. آپ نے اس کو کیوں نہیں کہا؟ یہ آپ کو کہنا چاہیے تھا نا. اور دوسری بات یہ, لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیجئے کہ اگر آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں, کیونکہ میں تو ہمیشہ میرا اس تحریک عدم اعتماد کے اوپر میرا پوائنٹ وہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایکچولی ہاتھ اٹھا لیا تھا, اصل کہانی یہ ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب پھر ہمیں یہ بھی بتا دیجئے کہ بھائی جان وہ امریکی سازش تھی کہ نہیں تھی, یہ بھی بتا دیجئے نا. کیونکہ عمران خان صاحب کا تو یہ سٹانس ہے, عمران خان صاحب تو آگے تک جاتے ہیں نا, امریکہ تک جاتے ہیں. تو لیکن اور بات ہے کہ کل جو انہوں نے پریس کانفرنس کروائی اس میں کہا کہ امریکہ کو پیغام دو کہ بھائی نے سانو بچاؤ آ کے, اے ویکھو کی ہو رہا ہے. تو یہاں پہ یہ بھی ذرا کلیریفائی کر دیجئے کہ کہانی صرف جنرل فیض جنرل باجوہ تک رکتی ہے یا اس سے بھی آگے جاتی ہے. کیونکہ آپ ہمیں بتاتے رہے ہیں, آپ ہمیں اس وقت جب یہ تحریک عدم اعتماد آپ نے اس وقت کی تھی تو اس وقت آپ نے بتایا تھا کہ سب کچھ آئینی طریقے سے ہوا ہے. ہم نے ووٹ کے ذریعے پہلی دفعہ پارلیمنٹ نے ووٹ کے ذریعے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جو ہے وہ پرائم منسٹر کو ہٹایا. تو آپ نے تو ہمیں اس وقت نہیں بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے سب کچھ کر رہی تھی, اس وقت کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ ہے اس سے تو پھر آپ کے اوپر بھی شک ہوتا ہے نا کہ ایکچولی آپ کہتے کچھ ہیں پیچھے کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں. کہانی تو یہ بھی ہے. تو آگے انہوں نے کہا کہ جی اتحادی حکومت کو پیش آنے والے معاشی مشکلات سے متعلق انہوں نے کہا کہ ان مشکلات کی وجہ سے ہی یہ بطور دلیل کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت 1.5 سال میں ڈیلیور نہیں کر سکی اور مہنگائی بڑھتی چلی گئی. اگر ایسا ہے تو ان کا اثر نون لیگ پر پنجاب میں, پیپلز پارٹی پر سندھ میں ہونا چاہیے تھا. صرف خیبر پختونخوا کے اندر ہم پر کیوں ہم بم چھوڑا گیا
اور ہمیں اس کا کیوں نشانہ بنایا گیا؟ کیسا ہے یہ؟ ابھی 10 منٹ پہلے میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ ان کو دکھ کس بات کا ہے کہ ادھر سے نون لیگ نے حلوہ کھا لیا پنجاب میں, پاکستان پیپلز پارٹی نے حلوہ کھا لیا سندھ میں, ساڈے کول جڑے نے کچھ بھی نہیں. تو بھائی جان آپ کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو گیا کس کے پاس ہے؟ اسی کے پاس گیا جس سے آپ ہاتھ ملا رہے ہیں. تو یہ بھائی جان آپس کا اشتراک ہے ان دونوں کا, یہ شروع ہونے لگا ہے. اور کتنا کو آپس میں مسٹرسٹ ہے, کتنی کو آپس میں گالم گلوچ ہے ماضی کے اندر, اور کتنا کو ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہے ہیں. اب دونوں نے جو ہے نا اپنی اپنی سائڈ کے بندوں کو سمجھانا ہے کہ خبردار ایک دوسرے نے کچھ نہیں کہنا, یہودی لابی نہیں بولنا, اسرائیل کا نام نہیں لینا, اور ڈیزل تو گاڑیوں میں بھروانا ہی نہیں ہے آج کے بعد. جیڑی گڈی ڈیزل ہے جو پیٹرول پاؤ, ٹھیک ہے. بڑا مزہ آنے والا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.